تمام حاضرین محفل کی حاجت کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اکثر چھوٹی بچیاں سوال کرتی ہیں کہ ہم اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہماری کچھ ایسی دوستیں ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے ہو، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو آج ذرا سا ماتم کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ اعتراض اٹھایا گیا کسی طبقے کی جانب سے، بنا نام لیے، کسی طبقے کی جانب سے کہ ماتم کیوں کرتے ہو اور زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، بہت سے سوال۔ تو اس کے جواب میں لکھا گیا، کہتے ہو بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہو بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہی ماتم نہیں کرتے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے، آپ کے دل کی بات، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے، کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے، گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو، یوسف ابھی زندہ ہے یوں غم نہیں کرتے، آدم نے حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، او بھائی سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے، حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہے لیکن کرتے نہ محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے، حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ سوچتی ہوں کہ جب وہ لوگ شیعان حیدر کرار کو تو کہتے ہیں کہ ہم ماتم نہیں کرتے، دلیل یہ ہے کہ شہید زندہ ہے اس کا ماتم نہیں کیا کرتے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روز محشر پیغمبر کے حضور میں یہ کہہ کے دیکھنا کہ ہم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے، تو رسول تمہارا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، کہیں گے کہ تم نے حسین کا ماتم نہیں کیا، اب جنت کیونکہ حسین کی ہے تو اب حسین کے جنت کی خوشبو تم اس سے دور رہو، تم اب جنت سے دور رہو، ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، رسول جواب دیں گے محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رغية، والخالق من غير رغية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل تاج، ولا بحر ساج، ولا عرض ذات محاد، ولا خلق ذو اعتماد، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة
ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات پڑھیں محمد. تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی ذات کا برکت کے لیے جو لائق عبادت ہے، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، کہ وہ اس کی حمد ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے. تمام درود و سلام و محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل جہاں سے چھوڑا تھا، قرآن کی سچی کتاب سچے نبی پر نازل ہوئی، اور اس قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ناحق اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں، ان کا قصور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. پھر سے سنیں گے. قرآن کی سچی کتاب کی سچی آیت جو سچے نبی پر نازل ہوئی، وہ یہ کہتی ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے گروہ ہیں جن کو ناحق ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کا قصور کیا تھا. کہتے ہیں ان کا قصور یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم توحید پرست ہیں، ہم خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں، ہم اسی کے آگے سربہ سجود ہوتے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، ہم اس کو یکتا مانتے ہیں، ہم اس کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں. وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، وہی ہمیں عطا کرتا ہے، اسی نے ہم کو پالا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. وہ اللہ ایک ہے. قرآن کی نظر میں پہلا گروہ بات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے. مختصر جب طور پر پہنچے تو اللہ نے وحی کی کہ اب ہمارے نبی ہیں، اور فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ یہ طغیانی گری چھوڑ دو، یہ باغی گری چھوڑ دو، اور ہمارے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ، اور ہمیں یکتا وحدہ لا شریک مانو، اور اپنی خدائی کو باطل قرار دے کر تخت سے اتر جاؤ، نہیں تو ہمارے مقابلے میں آئے گا تو پروردگار عالم اسے ہلاک کر دے گا. جو اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے قرآن کی نظر میں وہ ایسا ہلاک ہو جاتا ہے کہ وہ نشان عبرت بن جاتا ہے. پھر آنے والی قوم اسی کو دیکھتے ہوئے سیکھ جاتی ہے کہ جو اس نے کیا تھا اس سے ہم دور رہیں گے. نشان عبرت بن جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ کہا کہ پروردگار میں اکیلا نہیں جا سکتا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو کر دے. فرمایا کہ ساتھ لے جاؤ. جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ چلے. روایت کے مطابق کہ دونوں فرعون کے محل پہ پہنچے اور کہا کہ پروردگار کا میں نبی ہوں اور میں تجھے اس سرکشی سے روکتا ہوں، اس فساد پھیلانے سے روکتا ہوں، تجھ کو خدا کہنے کے دعوے سے میں مسترد کرتا ہوں، اور خود کو خدا نہ کہہ کے ہلاک ہو جائے گا. اس کے سامنے سربہ سجود ہو جا. وہ کائنات کا پالنے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، ممکن ہے کہ تجھے معاف کر دے، تو ایک مرتبہ توبہ کر لے. یہ آئمہ اور یہ جتنے رسول گزرے ہیں وہ ان کی کوشش یہ رہی ہر مقام پر کہ توبہ کی بہت تاکید کی گئی، بہت توبہ کرنے کی. دشمنوں کو بھی کیا سمجھاتے ہیں کہ توبہ کر لو. آئیے حسین کے در پر. حضرت حور علیہ السلام حسین کے بچوں کا پانی بند کر چکا تھا. آیا گناہ گار حسین مولا کے
خطت پیش ہے، کیونکہ مجھے تفصیل سے پڑھنا تھا کسی مقام پر، تو میں جب اشرا پڑھوں گی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پر ایک کے بعد دیگر، تو آپ سنیں گا ایک جملہ کہہ دوں کہ حسین وہ کریم ہے کہ جب ہو رہے حلی من توبت، اے حسین کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جا ہر، تجھے حسین نے معاف کیا، تجھے فاطمہ زہرا نے معاف کیا، تجھے علی مولا نے معاف کیا، تجھے حسین کے نانا نے معاف کیا۔ یہ مقام حسین شہید کربلا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں، حسین اس بلندی پہ فائز ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں گناہگار کو جو سکینہ کا پانی بند کر دے، جو اصغر کا پانی بند کر دے، جو شہداء کو پیاسا رکھے، اے حسین حلی من توبۃ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ حسین ہی کہہ سکتے ہیں میں نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا، میرے بھائی نے بھی معاف کیا، میرے بابا نے بھی معاف کیا، میرے نانا نے بھی معاف کیا۔ یہ جملہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ انہی کے منگتے ہیں، آپ اہل بیت کے منگتے ہیں۔ حسین وارث رسول ہے، حسین وارث رسالت ہے، جب یہ وہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ قدرت رکھتے ہیں اس بات پر۔ اگر وہ معاف کریں گے تو حسین کی ماں معاف کر دیں گے۔ حضرت علیہ السلام کہتے ہیں، اب زبان پہ جملہ آ گیا مکمل کر، کہتے ہیں جب میں حسین کی لگام فرض کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا نا، جب میں نے ارادہ یہ کر لیا کیونکہ مجھے حکم دیا تھا، ظاہر ہے اب میں ایک لشکر کا کمانڈر تھا، تو مجھے کہا کہ حسین کو حراست میں لے لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے لگام فرض میں ہاتھ دی، اس سے پہلے میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آتی تھی اور وہ بی بی مجھ سے کہتی تھی کہ اے حر تجھے جنت مبارک۔ میں پریشان ہو جاتا تھا، اب ظاہر ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اے حر تجھے جنت مبارک ہو۔ میں پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کون سی بی بی ہیں جو مجھے نظر تو نہیں آتی لیکن جن کی کانوں میں صدائیں آتی ہیں کہ اے حر تجھے جنت مبارک۔ وہ تو معاملہ تب پتہ چلا کہ حسین مولا نے جب کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھ جائے، تو پتہ چلا کہ حر کے دل میں احترام سیدہ تھا کہ جو حر کو جہنم سے نکال کر ایک رات میں جنت کی طرف لے گیا۔ تو پروردگار بھی ہمیں ویسے توبہ کرنے والوں میں شامل کرے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام ہم سے بھی کہیں کہ تمہارے حسین نے تمہیں معاف کیا، حسین کی ماں نے معاف کیا، حسین کے بھائی نے معاف کیا، حسین کے بابا نے معاف کیا اور حسین کے نانا نے معاف کیا۔ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ اہل بیت کے دشمنان اہل بیت کی لعنت بے شمار، بلند تر صلوات۔ دشمنان اہل بیت کی لعنت بے شمار۔ محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ پہنچے اور روک دیا سرکشی سے۔ اب اگر کل کی مجلس یاد ہو تو وہ جو پیشن گوئی کسی نے کی تھی، کسی نجومی نے کی تھی نا، اور وہ پیشن گوئی سامنے آ گئی کہ کوئی ایک موسیٰ آ چکا ہے جس کو مروانے کی خواہش لیے میں نے کئی ماؤں کی گودیوں کو اجاڑ دیا، اب وہ پیدا ہو کر پل کر میرے سامنے آ چکا ہے، اور یہی ہے کہ جو میرا تختہ الٹ دے گا، میری خدائی کو باطل قرار کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ اب اس قوم کا ایسا دشمن ہو گیا، کہا کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے، پہلے ماؤں کی گودیوں کو اجاڑ دیا تھا، اب کہا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے، یعنی کہ کوئی رہے ہی نہ، جب کوئی قوم ہی نہیں رہے گی تو اس کے تختے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی قتل کے در پہ نبی خدا پریشان ہو گئے، ظاہر قوم تھی، مجبور تھی، ظلم و ستم، مائیں کی گود اجڑ گئی ہیں، نسل ختم ہو چکے ہیں، اس پر اب یہ حکم کہ اب قتل کر دیا جائے۔ جان اور ناموس دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو بچانے کے لیے نا انسان ہر ظلم اور جبر سہ جاتا ہے، اگر اس کو گھر چھوڑنا پڑے تو وہ گھر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہاں بات جان کی آ جاتی ہے۔ جان اور آبرو ایسی چیزیں کہ انسان اس پر بات آ جائے تو وہ گوارا نہیں کر سکتا۔ آ جائیے حسین پر، بہن کی آبرو کو نانا کے دین کے لیے قربان کر دیا حسین نے، اپنے گھر کے گھر کو نانا کے دین کے لیے قربان کر دیا حسین نے۔ یہ اہل بیت سمجھنے سے، ہم اہل بیت کی فضیلت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، زبان رک جاتی ہے کہ کیسے خدا کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آخر تنگ آ کر کہا کہ اپنی قوم سے اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، سامان باندھو اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ قرآن کی آیت پوری ہو گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ناحق اپنے وطن سے نکال دیے جاتے ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ اب وطن کو چھوڑنا، ترک وطن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر سے انسان کی بہت سی یادیں جڑی ہوتی ہیں، کیونکہ بچپن گزرا ہوتا ہے، لڑکپن گزرا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے وہیں سے، کیونکہ خواتین بیٹھی ہیں وہیں سے شادی کر کے جانا ہوتا ہے، پھر بار بار پلٹ کے آنا ہوتا ہے۔ ماں باپ کا گھر ہے، فخر سے بیٹی ماں باپ کے گھر میں واپس لوٹتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اپنے گھر سے انسان پیار کرتا ہے، وطن کی محبت انسان تو کیا جانوروں تک کو بھی ہوتی ہے، تو اپنے وطن کو چھوڑ کے جانا بہت دشوار ہے۔ روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ جب نبی خدا نے حکم دیا کہ اب وطن کو چھوڑ کے جانا ہے تو نبی خدا کی قوم آہوزاری کرتے کرتے نہ تھکی۔ وہ رات ان پر بڑی شاق گزری کہ اب صبح کو ترک وطن کر کے جانا ہے۔ ترک وطن کے خیال سے زاروں قطار قوم رونے لگے۔ کیوں؟ وطن کو چھوڑ کے جائے نہیں جا، کہتے ہیں اپنے گھروں کی در و دیواروں کو دیکھ کر، اپنے گھر کی دہلیز کو دیکھ کر قوم نے آہو بکاری کرنا شروع کر، آہو بکا کرنا شروع کر دی۔ اگلے صبح جب جا رہے تھے کئی مرتبہ اپنے اسی گھر کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ اب آپ سمجھ رہی ہیں میں کو کہاں تک لے کے جاؤں گی؟ کئی مرتبہ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے، خیال کرتے ہوئے کہ اب بس جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا شاخ گزرا تھا اس قوم پر کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وطن کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ادھر جب خبر موصول ہوئی کہ نبی خدا اپنی قوم کو لے کر یہاں سے جا رہے ہیں، فرعون نے کہا کہ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر یہ قوم بچ گئی تو اس طرح سے آسان کر کے کہوں کہ مجھے پریشان کرتے رہیں گے، میری سلطنت کو باطل قرار دے کر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے چھوڑیں گے۔ تو کہا اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، جس راستے پہ بھی جا رہے اس کے پیچھے جاؤ اور پیچھے جاتے جاتے اس قوم کو وہیں پر قتل کر دو، کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ قوم پیچھے چلی، فرعون بھی قوم کے ساتھ چلا، اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریائے نیل کے پاس رک گئی، کیونکہ دریا تھا، آگے جا نہیں پا رہے تھے۔ پھر آپ کو سارا واقعہ پتہ ہے، دریا پر کیسے جاتے، آگے بھی موت ہے، پیچھے سپاہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، مارنے کی غرض سے ہماری جانب چلتا آ رہا ہے، آگے موت ہے، پیچھے موت ہے۔ قوم رونے لگی، اے نبی خدا کچھ کیجئے، ہم تو آپ کے بھروسے آئے تھے، اب ہماری جانوں پر بھی بن چکی ہے، آپ کچھ کیجئے۔ نبی خدا نے کہا کہ پریشان نہ ہوئیے، وہ رب العالمین جو ہمیں پیدا کر سکتا ہے وہ ہماری جانوں کو بھی محفوظ کر سکتا ہے۔ پروردگار کے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصے کو دریائے نیل پر دے مار۔ جب شدت سے دے مارا تو معجزہ ہوا، دریا دو شگاف ہو گیا، آپ کی قوم سلامتی کے ساتھ پروردگار کے سائے میں، نبی خدا کے سائے میں اس دریا کو پار کر کے خیر واپس سے دوسرے مقام پر پہنچ گئے۔ اب راستہ بن گیا۔ فرعون اس کی قوم کو یہ لگا، اس کے سپاہیوں کو یہ لگا کہ یہ راستہ ہمارے لیے ہے، نیت یہ تھی کہ چھوڑنا ہی ہے، جائیں گے قتل کر دیں گے۔ ایک مکر فرعون کا ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، ایک مکر خدا کا ہے کہ اس قوم کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ قوم چلی، سمندر کا پانی پھر سے مل گیا، وہ قوم غرق ہو گئی۔ سوال دہرا دوں، وہ جو خود کو خدا کہہ رہا تھا اب حقیقی خدا سے مقابلہ تھا، اب جا کر ہوا تھا۔ اگر واقعی خدا تھا تو خود کو بچا لے تھا، لیکن کیونکہ خدا تو تھا ہی نہیں، اس کے حقیقی خدا کے قہر سے ایسا دو چار ہوا کہ جا بھاگ ہو گیا، اپنی قوم اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قرآن میں نشان عبرت بن گیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو حقیقی خدا کے مقابلے میں آتا ہے نا تو وہ غرق ہو جاتا ہے، پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کو اپنے دسترس میں رکھتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں نہ آنا کہ ہلاک ہو جائے گا، یہ پیغام ہمارے لیے ہے۔ قرآن کی آیت پوری ہو گئی۔ دوسرا، نعرہ تکبیر، پیچھے جگہ نہیں ہے، آگے آگے آگے۔ نعرہ حیدری، حیدری، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اہل بیت کی عظمتوں پہ بلند تر صلوات۔
مزید آگے چلتے ہیں. قرآن کی نظر میں دوسرا گروہ کہ جو ناحق اپنے وطن سے نکالا گیا وہ سرکار ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. سب مل کے صلوات پڑھیں ایسا کہ لگے کہ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں. بلند تر صلوات. دوسرا گروہ سرکار ختم النبی کا ہے کہ آپ رہتے تھے کہاں؟ مکہ میں. مکہ میں ہی رسول رہائش پذیر تھے. رسول کا گھر تاریخوں میں لکھا ہے کہ مکے میں تھا. مکہ میں رہتے تھے، رہائش پذیر تھے اور خدا کے نبی تھے. ظاہر کتاب لے کر آئے تھے اور ظاہر کفار و مشرکین بھی مکہ میں ہی قیام پذیر تھے کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ میں اپنے بھی 160 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کرنے کے غرض سے کعبہ میں تشریف لایا کرتے تھے. اب روایت کے مطابق کہ رسول خدا کو کسی بھی ایذا سے محفوظ نہ رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ توحید پرست تھے. قرآن کی آیت کے مطابق کچھ ایسے گروہ ہیں کہ جن کو ناحق ان کے وطن سے نکالا جاتا ہے، ان کا قصور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا رب اللہ ہے. بات کی وضاحت کہ نبی خدا کو اتنا ایذا پہنچایا گیا. کون سا ظلم تھا جو رسول پر باقی نہ رہا؟ پہلا ظلم سنیں گے غور سے. پہلا ظلم کہ رسول خدا جن کے کاندھوں پر رسالت کا بار موجود ہے، جب وہ تبلیغ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، یہ کہنے کی بات آسان ہے، سننے کے لیے آسان ہے، مگر حقیقتاً ماشاء ماشاء سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. ماشاء اللہ. رسول کے کاندھوں پر رسالت کا بار موجود تھا اور رسول جہاں سے گزرا کرتے تھے ان کے راہوں میں تاریخ کے اوراق جا کر دیکھیے گا گواہی دیتے ہیں کہ رسول جہاں سے جاتے تھے ان کے راہوں میں کفار و مشرکین مکہ کانٹے بچھایا کرتے تھے کیونکہ کائنات کے رسول تھے. انہیں اذیت دیا کرتے تھے تو وہ سہ جاتے تھے کیونکہ اگر کار رسالت ان کو پروردگار نے دیا ہے تو ان کے نزدیک یہ زحمت چھوٹی سی زحمت ہے. ایک مثال اور دے دوں بات کو سمجھنے کے لیے کہ میرا گھر پیچھے ہی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے لیکن آپ کی راہوں کو دشوار کر دوں، رستے میں کانٹے بچھوا دوں، آپ ایک قدم اٹھائیں گے کیونکہ زخمی ہو جائے گا، دوسرا قدم آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا، آپ مجھ سے ملنے کا خیال ذہن سے نکال دیں گی کیونکہ زخم لگے گا اور چلا نہیں جائے گا جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے. وہ رسول تھے، پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے کاندھوں پر جو بوجھ تھا نا وہ بار رسالت تھا. پروردگار نے منتخب کیا. چھوٹے نبی نہیں تھے، بڑے نبی تھے. بڑے نبیوں کو بڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ پتہ یہ چلے کہ آزمائش بڑی ہے یا اللہ سے محبت بڑی ہے، جس کی وجہ سے رسول برداشت کر کے کانٹوں سے گزر کے کئیوں میل جایا کرتے تھے، کہاں کہاں تبلیغ کے عنوان سے جایا کرتے تھے، مگر زباں پر شکوہ نہیں ہے. یہ ایذا کم نہ تھا کہ جب رسول بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. تاریخ کے اوراق کہتے ہیں کہ رسول کی پشت پر نامناسب جانوروں کی چیزیں رکھ دی جاتی تھیں. آپ کی نماز ہو یا میری نماز ہو تو دھیان یہاں سے وہاں ہو جائے گا، لیکن رسول کی نماز تھی جو نماز جن کے وسیع کی نماز یہ ہو کہ جب تیر لگے تو کہا جائے کہ سجدے میں جب علی ہو تو تیر کو نکال لینا. علی کا جسد مصلی پہ ہوتا ہے تو ظاہری جسد مصلی پہ ہوتا ہے. علی خود براہ راست رب سے ملاقات کو چلے جاتے ہیں. یہ غلام کی نماز ہے. آپ کا علی مولا کا غلام کہہ دیا. وہ علی تو خود جھوم جھوم کے کہتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو نبی کا غلام اس کی نماز ایسی ہو کہ عرش پر پہنچ جائے تو خود آقا کی نماز کیسی ہوگی.
جو بھی رکھ دیا جاتا تھا، مگر رسول خشوع اور خضوع میں کمی نہ کرتے اور نماز کو مکمل کرتے تھے۔ اب ان کے پیچھے اگر مسلمان نماز پڑھیں، ان کی نماز اور ہماری نماز میں کیا ہی کوئی فرق رہ جائے گا؟ ظاہر رسالت کی نماز تو ویسے ہی معراج ہے، مگر لوگ پریشان ہوتے تھے کیوں؟ کفار و مشرکین کی مکہ کا اور ظلم یہ تھا کہ اب ظاہر ان کے بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے تھے۔ اب وہ جب مسلمان نماز پڑھنے کے غرض سے بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے، اور قرآن میں لفظ ہے مقاعن و تصدیق، یعنی وہ سیٹیاں اور تالیاں پیٹ پیٹ کر شور مچاتے تھے۔ اب ان سے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان نماز پڑھے خاموش ہو جائے۔ وہ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو اپنے کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارے بت بھی اب خانہ کعبہ میں رکھے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اب ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو مسلمان پریشان ہوا کرتے تھے، یہاں تک ظلم رکا نہیں کہ جب رسول پر وحی نازل ہوتی، جب جبرائیل امین علیہ السلام سے کلام کرتے تو رسول کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تمسخر اڑایا جاتا تھا، دیوانہ اور مجنون نعوذ من ذالک کہا جاتا تھا۔ یہ ظلم کم نہ تھا، رسول سہ گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب رسول تبلیغ کے لیے چلتے تھے تو لوگ سرکار کو کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، رسول کو سنگسار کرتے تھے۔ کیا ایک پتھر نہیں، اتنے پتھر برسایا کرتے تھے کہ حضور کا جسم خون سے بھر جاتا تھا، یہاں تک کہ لہو بہتا بہتا آپ کی نالین پاک خون سے سرخ ہو جاتی۔ ایذا سرکار کو دیتے، رسول برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول کو اتنی اذیتیں دی کہ نامناسب چیزیں آسان کر کے کچرا پھینک دیا جاتا تھا رسول پر، بے حرمتی کی گئی، جن سے نجاست کو اللہ نے دور رکھا ہے۔ ایسا ظلم کہ انہی پر نجاست کی چیزیں پھینکی جائیں، یہ قیامت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا بیان کریں، طبیعت غیر ہو جاتی ہے۔ تو رسول کو اس قدر پریشان، بارے رسالت تھا، رسول برداشت کر گئے، کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب مسلمانوں کو ایذا پہنچانا شروع کیا، رسول جو ساری رات جاگ کر مصلی پہ کہتے تھے کہ پروردگار یہ نادان ہیں، معرفت نہیں رکھتے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں پروردگار، تو ان کی خطاؤں کو لرزشوں کو معاف کر دے پروردگار، یہ پہچان، یہ نہیں جانتے کہ میں تیرا محبوب نبی ہوں، تو ان سے درگزر کر دے۔ وہ قرآن کی آیت دلیل ہوگا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے رات کو اٹھو مگر ذرا کم۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ جب ایذا پہنچایا کرتے تھے تو نبی ساری رات جاگ کر ایسی عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، کہ اللہ نے دلیل کر دی، اے چادر کے اوڑھنے والے رات کو جاگو مگر ذرا کم۔ کس کے لیے جاگ رہے ہیں؟ اسی لوگوں کے لیے جاگ رہے ہیں کہ جو رسول کو تکلیفیں دیتے تھے۔ پروردگار کے پاس معرفت نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اپنے تک بات ہی تو رسول سہ گئے، مگر جب مسلمانوں کو ایذا پہنچانا شروع کیا، رسالت اب برداشت نہیں کر پائی۔ اب روایت کے مطابق رسول نے 70 لوگوں کو، جن میں مرد و زن اور بچے موجود تھے، خواتین موجود تھے، رسول نے کہا کہ حبشہ کی طرف آپ تشریف لے جائیں۔ انہیں حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ وہاں کفار و مشرکین مکہ کا ظلم رکا نہیں، وہاں بچے کو سمجھانے کے لیے ظلم ملٹی پلائی بائی 100 ہو گیا، اب ضرب دیتے چلے جائیے، ظلم کی کوئی جب انتہا باقی نہ رہی، اب رسول نے انہیں مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ یہ کیا کہ اب اس مکہ کو چھوڑ دیں۔ وہ خدا کا رب، وہ عاشق خدا جو معراج پر رب سے مل کے آیا ہو، وہ اس کے گھر کو کیسے چھوڑ کے جائے؟ پروردگار کا جو گھر ہے نا، اس کا اپنا مقام اور ایک اپنا مرتبہ ہے۔ رسول سے بہت دشوار تھا، گھر کو چھوڑنا تو دشوار ہوتا ہی ہے، مگر خدا کے محبوب نبی نے خدا کے گھر کو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کو بھی چھوڑا۔ تو پیغمبر برداشت نہ کر سکتے تھے، کیونکہ ایذا رسائی میں اتنی مدتیں ہو گئی کہ اب مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ پیغمبر تھے، برداشت، کہا کہ اب یہاں سے تشریف لے چلیے۔ قرآن کی آیت پوری ہو گئی۔ کچھ لوگ ناحق اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں، ان کا قصور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رسول مسلمانوں کے ساتھ نکل گئے۔ تیسرا گروہ، کچھ کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ حسین مظلوم کا گروہ ہے، بیعت سے انکار کر دیا، وہ جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ جب پیغام آئے، جب مولا نے باطل کا انکار کر دیا، جب گھر آئے تھے نا، تو ایک مرتبہ بہن سے ملاقات کی، بھیا
کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہا کہ ہم نے بیعت سے زینب انکار کر دیا ہے، مجھ جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتے، میں نے صاف کہہ دیا، میں نے منع کر دیا ہے۔ قیامت کے جملے ہیں، بہن سے بھائی کلام کر رہا ہے، سنیں گے، بہن سے جب بھائی کلام کر رہا ہے نا، تو اتنے میں بھائی نے جملے کہا، کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ بھائی نے جب کہا کہ زینب اب یہ مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ مدینہ کہ جہاں حسین پلے تھے، حسین کی آمد ہے جس مدینے میں، حسین کا گھر ہے جس مدینے میں، حسین اسی مدینے کی گلیوں میں کھیلتے رہے تھے حبیب کے ساتھ۔ بہن نے کیسے سنا ہوگا، ماجایا کہہ رہا ہے کہ اب یہ مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کلیجہ بی بی زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، روایت اب ذہن میں آ جاتی ہے، پورا منظر ذہن میں آ جاتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے وہ غم برداشت کیا کہ ایسی قیامت آ پڑی ہے حسین پر کہ اب وہی مدینہ جہاں حسین کی رہائش گاہ ہے، جہاں نانا کا مزار ہے، جہاں ماں کا مرقد ہے، جہاں بھائی کی قبر ہے، جہاں پورا خاندان رسالت رہتا ہے، اسی مدینہ میں اب وہ مدینہ حسین میرے بھائی کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بھائی زینب جیسی ہو، بھائی حسین جیسا ہو، بہن زینب جیسی ہو، تو قیامت ہی سامنے آ گئی ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ بہن نے بھائی کو گلے سے لگا کر پرسا بھی دیا ہو۔ مجھے روایت پڑھنی تھی مگر کل پڑھ لوں گی۔ مختصراً یہ کروں کہ مولا علیہ السلام نے جب ترک وطن کر لیا تو آخری روایت کہ جناب ام سلمہ حسین مولا کی نانی جان ہے، روایت میں ملتا ہے کہ حسین کی نانی جان نے جب سنا کہ حسین ترک وطن کر رہے ہیں، حسین وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، حسین گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، حسین کی نانی جان کو خبر موصول ہوئی، میں حسین مولا کے گھر تشریف لائی ہیں، کہا اے میرے فرزند کیا سنتی ہوں کہ آپ نے عازم عراق کر لیا ہے۔ حسین میں نے آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ میرا ایک بیٹا زمین عراق میں قتل کر دیا جائے گا، اے میرے فرزند عراق جانے کا فیصلہ ترک کر دو۔ حسین عراق نہ جانا، آپ کے نانا کہہ چکے ہیں نا، ان کی پیشن گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ میرے فرزند مجھے آپ کے اس فیصلے سے خیر کی خوشبو نہیں آتی، اے حسین میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، اے حسین میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ کہا اے حسین آپ جانتے ہیں آپ کی نانی جان ضعیفی کے عالم میں ہے، آپ اپنی نانی جان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اے حسین میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، میری جان جسم سے کب نکل کے چلی جائے گی۔ اے حسین میری ایک دل کی خواہش تھی کہ جب میرا دم نکلتا میں آپ کے زانوں میں سر رکھتی، اے حسین آپ کی گود میں میرا سر ہوتا، اے حسین آپ مجھے دفناتے، آپ تدفین کرتے، تشییع جنازہ کرتے، آپ مجھے لحد میں اتارتے۔ اے حسین آپ کی نانی کی خواہش یہ ہے کہ آپ میری قبر کے سہرانے بیٹھ کر حسین سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے بیٹا کیوں مجھے ان سعادتوں سے محروم کر رہے ہیں؟ حسین کیوں عراق جانے کا فیصلہ کر بیٹھے؟ آپ کی نانی آپ کو جانے نہیں دیں گی، اے حسین میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، اپنا فیصلہ ترک کیجیے۔ جب نانی کا کلیجہ دیکھا منہ کو آنے لگا، حسین نے کہا اماں جان اب میں کیا کروں، کیسی غربت حسین یہاں آ پڑی ہے، اے نانی جان میں کیسے مدینے کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں کہ جبکہ میرے نانا رسول خدا کا مرقد یہیں پہ ہے، میری ماں کی لحد یہیں پہ ہے، میرے بھائی کی قبر یہیں پہ ہے، میری صغرا مدینے میں رہ جائے گی، میں صغرا سے جدائی کیوں کر برداشت کر سکوں گا۔ روایت کہتی ہے مولا نے کہا کہ اے نانی جان میری مصیبت یہ ہے، میری پریشانی یہ ہے، مجھ پر قیامت یہ ٹوٹ پڑی ہے کہ بنی امیہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میں نے اپنے وطن کو نہ چھوڑا نا تو مجھے اسی شہر میں قتل کر دیا جائے گا، میرے نانا لحد میں تڑپ رہے ہوں گے۔ حسین نانا کا عاشق ہے، حسین نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہی تو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ نانا کی قبر سے دور رہنا تو حسین کو منظور ہے، مگر حسین کو یہ منظور نہیں ہے کہ حسین کے گلے پہ جب خنجر چل جائے تو حسین کا پاک لہو اس مدینہ میں گر جائے اور میرے نانا قبر میں تڑپتے رہیں، حسین کو یہ صدمہ منظور نہیں ہے۔ نانی جان میرا جانا ضروری ہے۔ کہا حسین اگر آپ اپنی نانی کو چھوڑ کے جانا ہی چاہتے ہیں نا تو پھر مجھے بھی ساتھ لے جائیے، پھر میں بھی ساتھ چلوں گی، حسین میں آپ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی، اپنی نانی کو بھی ساتھ لے چلیے۔ کہا نانی جان آپ واقف نہیں ہے، آپ میری مقتل راہ سے واقف نہیں ہے،
जहाँ मुझे जाना है ना उस सरजमीन को करबला कहते हैं। कहते हैं जहाँ मुझे जाना है उस सरजमीन को करबला कहते हैं। वहाँ मुझे मेरे खानवादे को, मेरे अकबर को बर्ची लग जाएगी, मेरी ज़ैनब की चादर छिन जाएगी, मेरे अब्बास के शाने कट जाएंगे, मेरी सकीनत तमाचे खाती रहेगी, मेरे असहाब को गोशमन की तरह ज़िबा कर दिया जाएगा। ए नानी जान, सिर्फ अली इब्न हुसैन के मदीना वापस कोई ना लौटेगा। जब बीबी ने सुना ना, कहा ए हुसैन, ए हुसैन, आपने कहा अली इब्न हुसैन के कोई वापस ना लौटेंगे। ए हुसैन, क्या आपकी नानी से ये आखिरी मुलाकात है? हुसैन, क्या आप अब छोड़ के हमें चले जाएंगे? ये जानते हुए हुसैन कि आप मुझे छोड़ के जाएंगे, फिर कभी वापस ना आएंगे। ए मेरे बेटा, अपनी नानी को जरा ये बता दो, ये सुनते हुए कि आप वापस ना लौटेंगे। ए बेटा, अब मैं आपको कैसे भेजूं? कहते हैं नानी जान, मैं आपको साथ लेकर चलता हूँ, ठीक है, मगर एक शर्त ये है कि आप मेरे मक्तलगाह से वाकिफ़ नहीं है। मैं अपने मक्तलगाह मौजज़े की सूरत में आपको दिखलाता हूँ। अगर आप देखने की ताब ला सके ना तो मैं आपको साथ ले जाऊँगा। इमाम मज़लूम करबला ने 2 उंगलियों का इशारा किया, सारा मंजर सामने आ गया। अब बीबी ने देखना शुरू किया। रिवायत कहती है बीबी देख रही थी कि ज़ारा का गरीब बेटा अकबर के लाशे को पहुंचने के लिए कभी गिरता था तो कभी उठता था। हुसैन की आंखों का नूर ज़ाहिल हो गया। कासिम के टुकड़े अपने कबा में एक उठाते थे, चूमते थे, फिर कबा में डालते थे। हसन के यतीम को उठाते थे, चूमते थे, फिर कबा में डालते थे। बर्दाश्त नहीं कर सके। अब कहते हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से जुदाई की। ए अब्बास, मेरी कमर टूट गई अब्बास, तेरे जाने से हुसैन तन्हा रह गया। अब्बा मर्सिया सुन रही थी। वक्त वो आया कि ज़हरा के लाल को जी से ज़मीन पर तीरों पे मुअल्लक़ देगा। कहा बर्दाश्त नहीं हुआ, मामला तमाम कर दिया। अब देखा हुसैन की बहनों के खेमों में आग लगना शुरू हुई। कहते हैं बीबी का ज़ब्त ना रहा। कहा हुसैन, अम्मा मर जाएगी, नानी अम्मा मर जाएंगे, हुसैन मैं नहीं देख सकती। गैर मुमकिन है। रिवायत कहती है कि बीबी ने मंजर देखा हो और आहो बुका इसकी इस कदर की हो कि बीबी को खशा गया हो। ये मामला हुसैन मौला की बहनें देख रही थी। अहले हरम की बीबियों में कोहराम बपा था, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुझे कहा कि ज़रा दरबार सुना दीजिए, दरबार सुना दो। एक वक्त हुआ आया कि हुसैन की यतीमा को इस कदर मजबूत गले से रस्सी को बांधा गया। दरबार में यजीद मौजूद है। यजीद का हमारी क़यामत तक नस्लों की लानत पहुंचती रही। कहते हैं कि मजलूमा दरबार में मौजूद थी और बीबी का गला घुट रहा था। यजीद बेहया ने कहा कि तू कौन है? अब लब हिलते थे मगर आवाज़ नहीं आती थी। कहा कि तुझे समझ नहीं आता, मैंने कुछ पूछा है कि तू किसकी बेटी है? लब हिलते थे, आवाज़ नहीं आती थी। इमाम सज्जाद ने कहा ए जालिम, दिखता नहीं है, मेरी बहन के गले में इतनी ज़ोर से रस्सी को बांधा हुआ है। मेरी मासूमा बात करना चाहती है मगर गला घुटता है। मेरी मासूमा बात करे तो कैसे करे? पहले गले से रस्सी को खुलवा ताकि मेरी बहन तुझसे बात कर सके। अब हुक्म दिया गया, बहुत तुलानी रिवायत है, बस रस्सी को खुलवा दिया गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने खोला, क्योंकि कोई जाता था बीबी के पास, बीबी पीछे हट जाती थी। भैया सज्जाद, मेरी फूफी ज़ैनब ने तो बालों से अपने चेहरे को छुपाया हुआ है। भैया मेरे बाल तो इतने लंबे हैं नहीं, मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाया हुआ है। भैया जब ये शकी रस्सी खोलने आएगा ना तो ये मुझे हाथ लगाने की कोशिश करेगा कि रस्सी खुल जाए। मैं हुसैन की बेटी हूँ मगर बापर्दा बेटी हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि कोई नामहरम मेरी रस्सी को खोले। भैया मुझे रस्सी में गले को घुटवा लेना मंजूर है, रस्सी को खुलवाना मंजूर नहीं है। अब मौला सज्जाद की रस्सियों को, बेड़ियों को खोला गया, जंजीरों को खोला गया। एक एक जुमला क़यामत ख़ेज़ है, मैं क्या करूँ। अब मौला की रस्सियाँ, आप जानते हैं ना, इतनी लंबी क़ैद गुजरी, इतनी लंबी क़ैद थी कि इमाम की जो जंजीरें थी वो गोश्त खाकर हड्डियों में पैवस्त हो गई। हुक्म दिया गया कि सज्जाद की जो जंजीरें उसको खोला जाए। अब जंजीरें खुलती तो नहीं थी क्योंकि हड्डियों में पैवस्त हो गई थी। हुक्म हुआ किसी चीज़ से हड्डियों को काट कर जंजीरों को जुदा
کیا کیا جائے۔ بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، بھیا میری رسی کو کھلوانے کے لیے اپنی ہڈیوں کی قربانی دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، رسی کھل گئی، مولا نے رسی کو کھول دیا۔ اب جب رسی کھل گئی تھی نا تو کہا اب بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے؟ کہا کہ میں حسین غریب کی بیٹی ہوں، میں حسین کی یتیمہ ہوں، مجھے سکینہ کہتے ہیں۔ کہا کہ سنا ہے کہ تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ کہا کہ ہاں میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ کہا کہ سنا ہے کہ تو کہتی ہے کہ تیرا باپ وقت کا امام تھا۔ کہا ہاں میرا بابا وقت کا امام تھا۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ تیرے بابا کے سینے پر تجھ کو نیند آتی تھی۔ کہا ہاں یہ سچ ہے کہ میرے بابا کے سینے پر مجھے نیند آتی تھی۔ کہا اچھا یہ بھی بتا دے کیا تیرا بابا حجت خدا ہے؟ کہا بے شک میرا بابا حجت خدا ہے۔ کہا کہ ہم تو تیرے بابا کا حجت خدا تب مانے کہ جب تیرے باپ کا سر توڑ کر تیری گود میں آ جائے۔ اب معصومہ تڑپ گئی، کہتی تھی بابا میری گود میں آ جاؤ بابا، ارے بیٹی کی محبت کا امتحان ہے بابا۔ اب یہ کہنا تھا، تشتے حسین کا سر اڑنا شروع ہوا، اڑتے ہوئے بیٹی نے دامن کو آگے کیا، سر حسین بچی کی گود میں آیا، بی بی نے گلے سے لگایا، بابا یہ گلے میں کیا ہوا ہے بابا؟ آپ کا گلا خون سے بھر کیوں چکا ہے بابا؟ بی بی نے مسائل پڑھنا شروع کیے۔ یہ ظلم کم نہ تھا کہ یزید کا کوئی شامی خبیث انسان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حسین کی یتیمہ کو میری کنیزی میں دے دو، حسین کی یتیمہ کو میری کنیزی میں دے دو۔ بچی سہم گئی، بچی ڈر گئی۔ روایت کہتی ہے کہ دوڑتی ہوئی پھوپھی زینب کے پیچھے چھپ گئی، کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے یتیم کر کے ان کو چین نہیں ملا کیا پھوپھی اماں؟ اب یہ مجھے حسین کی مظلومہ کو کنیزی میں طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سید سجاد نے جب بہن سے فریاد سنی نا، وہ بیمار امام جس نے یہ جملہ تمام رستے میں نہیں کہا، اب اس مقام پر روایت کہتی ہے نہ جانے کس قدر بی بی نے بہن کیا ہوگا، سید سجاد کا کلیجہ پھٹ گیا، رو کر کہتے ہیں اے پھوپھی اماں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ پھوپھی یہ کیسا وقت دیکھ رہا ہوں، ارے میری معصومہ کو اب غلام زادے کنیزی میں طلب کریں گے۔ یہ منظر دیکھنے سے پہلے پھوپھی میری جان نکل گئی ہوتی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے پشت سے بی بی سکینہ کو باہر نکالا اور گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا سکینہ علی کی بیٹی کے ہوتے ہوئے حسین کی بیٹی کو کوئی کنیزی میں طلب نہیں کر سکتا۔ کہتے سید سجاد جب تک علی کی بیٹی موجود ہے حسین کی بیٹی کو کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب یزید مخاطب ہوئی، اے خبیث انسان تجھے یہ کہتے ہوئے شرم نہ آئی، تجھے یہ کہتے ہوئے حیا نہ آئی تو کس کی بیٹی کو کنیزی میں طلب کر رہا تھا؟ کہا سکینہ یہ جو دربار میں خبیث یزید بیٹھا ہے نا، یہ اس کی بھی مجال نہیں ہے کہ تجھے کنیزی میں طلب کرے، تو اس کا یہ خبیث مرد شامی تجھے کیوں کر کنیزی میں طلب کر سکے گا؟ کہا او یزید علی کی بیٹی کو تو جلال نہ دکھا، سکینہ سے نگاہوں کو میلی نگاہوں سے اپنے شامیوں کو دور رکھ۔ اگر میری سکینہ کو طلب کیا خدا کی قسم عباس کے لہجے سے زینب تیرے دربار کا تختہ الٹ دے۔ کل بی بی زینب کے حوالے سے روایت بس میں صاحب کی جانب آ چکی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے روایت پڑھی تھی۔ حمید ابن مسلم یزید کی فوج کا رائٹر ہے، بی بی سکینہ کے حوالے سے لکھ رہا تھا، کہتا تھا کہ شام غریبہ میں ایک بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ روتی پیٹتی ہوئی مقتل کی طرف نکل گئی۔ اب میں نے سننا شروع کیا، چچا عباس چچا میرے دامن میں آگ لگی ہے، چچا چچا میری آگ کے دامن سے مجھے بجھا دو چچا۔ کہتے وہ روتی جا رہی تھی،
میں نے کوشش یہ کیا حسین کے یتیمہ کے قریب جا کر میں جلدی آگ کو معصومہ سے بجھا لوں. کہتا ہے جب میں آگے جاتا تھا حسین کی یتیمہ پیچھے ہٹ جاتی تھی. مجھ سے پوچھئے حسین کی یتیمہ کیوں پیچھے جاتی تھی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ باپردہ ہونے کی وجہ سے بی بی پیچھے ہٹ جاتی تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اب تک جو سکینہ کے پاس آیا اسے تماچے لگانے والا آیا تھا. بچی ڈر گئی, نہ جانے اب کون سا شخص تماچا لگانے آ رہا ہے. بچی ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی تھی. کہا کہ اے بچی میں دور سے بس تیرا دامن پکڑ کر تیری آگ کو بجھا لوں گا. بچی راضی ہو گئی کہ اتنے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے دامن کو پکڑ کر بچی کی آگ کو بجھا دیا. اب بچی کہتی ہے کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے, تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے. کہا کیوں بچی ایسے کہہ رہی ہو؟ کہا اب تک جو آیا نا حسین کی بیٹی کو یتیمی کا پرسہ دیتا تھا, ارے تماچے لگا لگا کے میرے گالوں کا سرخ کر دیا. تو پہلا شخص ہے جس نے میری مدد کی ہے. ایسا کر مجھ پر ایک اور احسان کرتے, ذرا مجھے نجف کا پتہ بتا دے. اے بی بی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے نجف میں میرا دادا مشکل کشا لیے مرتضی رہتا ہے. میں دادا کے پاس جاؤں گی, میں کہوں گی اے دادا, ارے آپ تو یتیمہ کو سینے سے لگایا کرتے تھے دادا, ارے جب سے آپ کی پوتی یتیم ہوئی ہے نا دادا, ارے شمر سے تماچے کھا رہی ہے. ارے شمر نے میرے کانوں سے نوچ کر بالیوں کا اتار دیا دادا. دادا آپ کی پوتی زخمی ہے دادا. کہتی ہے دادا شاہ میں غریبہ میرے دامن میں آگ لگ گئی. اللہ اکبر. سن سکیں گے سفر. اب سفر میں کسی نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو کیونکہ پیاس سے نڈھال تھی نا, اب شمر نے کہا, اب شمر ایک جگہ پر پہنچا. کہتے اس جگہ پر کنواں تھا, سنیں گے کنواں تھا. کہتے ہیں اپنے کارواں کو بٹھایا اور کہا کہ سب سیراب ہو جاؤ, سب پانی پی لو. روایت یہ کہتی ہے, بی بی زینب سے جوڑ دو, روایت یہ کہتی ہے کہ اب شمر نے مشکیزہ بھرا اور سب کی جانب جانے لگا. حسین کی یتیمہ نہ جانے کب سے پیاسی تھے. اب کہا پھوپھی اماں وہ دیکھیے شمر سب کو پانی پلا رہا ہے, پھوپھی مجھے بہت پیاس لگی ہے, اگر آپ اجازت دے تو کیا میں شمر کے پاس جا کر کہوں اے شمر مجھے بڑی پیاس لگی ہے, مجھے بھی ذرا پانی پلا دے. ابھی بھی زینب نے کہا اے سکینہ یہ شقی قلب ہے, یہ تجھے پانی نہیں دے گا سکینہ. اب بی بی بے آس ہو گئی, نظروں کو جھکا لیا, پھوپھی کی اجازت نہیں ہے. اب پھوپھی نے سینے سے لگایا, کہا میری بچی بہت پیاس لگ رہی ہے کیا؟ کہا پھوپھی اماں میری زبان پہ کانٹے پڑے ہوئے, پھوپھی پیاس سے گلا خشک ہو رہا ہے. کہا ٹھیک ہے لخت جگر جاؤ ذرا پانی مانگ کے دیکھو, لیکن یہ پانی دے گا نہیں. اب بی بی کو آس تھی. کہا اے شمر میں تجھ سے نہیں یہ کہتی کہ تو پہلے مجھے پانی پلا دے, تو پہلے اپنے لشکر کو پانی پلا دے. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ لشکر کو پانی پلانے کے بعد تو حسین کی یتیمہ کو پانی پلا دے. کہتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہتی پہلے لشکر کے بعد جانوروں کو پانی پلا دے, جانوروں کے بعد بھی نہیں کہتی کہ تو مجھے پانی پلا دے. کہتی ہے اس کے بعد تو خود پانی پی لینا. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ تو مجھے پانی پلا دے, مگر ہاں اگر تھوڑا سا پانی بچ جائے نا وہ بچا ہوا پانی مجھے دے دینا, میں بڑی پیاسی ہوں. کہتے ہیں شمر نے کوئی جواب نہیں دیا. مقتل نگار نے عجیب منظر لکھ دیا. کہتے ہیں حسین کی یتیمہ شمر کی خاموشی کو رضامندی سمجھ بیٹھی. اب مقتل نگار نے منظر لکھا, جدھر جدھر مشق لے کر شمر جا رہا تھا حسین کی یتیمہ شمر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. شمر دوسری جانب جاتا, حسین کی یتیمہ پیاس سے نڈھال تھی. شمر کے پیچھے مشق کو دیکھتی ہوئی پیچھے پیچھے چلتی جاتی تھی. اب شمر نے گھوڑوں کو پلایا, یتیمہ دیکھتی رہی. لشکر کو پلایا, یتیمہ دیکھتی رہی. خود پانی پیا, یتیمہ دیکھتی رہی. اب پانی بچ گیا. حسین کی یتیمہ نے چلو بنایا کہ اب میرے پانی پینے کی باری آ گئی. حسین کی یتیمہ کو پانی دکھا کر وہ پانی زمین پر بہا دیا. بی بی کی آس ٹوٹ گئی.
پانی دیا. کوئی آئی مصیبت کی ماری آئی, دیکھے کچھ قیدی آئے ہیں, کوفہ میں تھی, کوفہ کے بازار میں تھی, کچھ قیدی آئے ہیں. ابھی بھی سکینہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا, کم سن بچی کو سر سے پیر تک دیکھا, لہو لہار تھے. حسین کی بچی نے نہ جانے کتنے تماچے گئے کہ گالوں سے سرخ ہو گئے, گال بھی سرخ تھے. کہتے ہیں کہ اتنے تازیانے لگائے کہ زخم سے کرتا چمٹ گیا تھا جسم کو. اب وہ مصیبت کی ماری دیکھ رہی تھی, آئی سکینہ کے پاس, کہتی ہے اے بچی پیاسی ہوگی, یہ لو ذرا پانی پی لو, میں تمہارے لیے پانی لائی ہوں. کہا کہ اس کے بدلے میں میری کچھ دعائیں ہیں, ذرا وہ دعائیں مانگو. اب وہ دعائیں بھی ایسی تھی, سکینہ کے دل پر ضرب چل رہی تھی. کہا کہ مشکل کشا کی پوتی تھی, کہا پانی بعد میں پیوں گی, پہلے بتا دو کہ تمہاری حاجتیں کیا ہیں, میں تمہاری حاجتیں طلب کرتی ہوں. کہا اے قیدی بچی ذرا میرے حق میں یہ دعا کرو کہ جس طریقے سے تم یتیم ہوئے ہو نا, خدا میری بچیوں کو یتیم نہ کرے. جس طریقے سے تم اسیر ہوئے ہو نا, خدا میری بچیوں کو اسیر نہ کرے. اب کوئی قیدی ہو, زخم کا مارا ہو, یتیم بھی ہو, اب دعائیں ایسی ہیں. سکینہ تڑپ کے کہتی ہے, ننھے ہاتھوں کو بلند کیا, اے پروردگار تجھے حسین کے یتیم بیٹی کا واسطہ ہے, اس کی بچیوں کو یتیم نہ کرنا جیسے سکینہ یتیم ہوئی, اس کی بچیوں کو اسیر نہ کرنا جیسے سکینہ اسیر ہوئی. کہا دوسری کیا دعا مانگو, کہا اے یتیم بچی میرے لیے دعا کرو. غور سے سنیں گے, میرے لیے دعا کرو, میرا شوہر تجارت پہ گیا ہے, خیر و عافیت سے واپس لوٹے اور خوب سارا مال لے کے آئے. کہا کہ اے پروردگار سکینہ کے بابا کی کٹی ہوئی رگوں کا واسطہ ہے, اس کے شوہر کو خیر و عافیت کے ساتھ خوب سارے مال کے ساتھ واپس پلٹانا نصیب کر. اب تیسری دعا مانگی, کہا اے قیدی بچی میرے حق میں یہ دعا کرو, خدا مجھے مدینے کی زیارت کروا دے. بی بی زینب پاس کھڑی تھی, کہا کہ مدینے کون ہے آپ کا, کیوں مدینے جانا چاہتی ہے. کہا اے بی بی مدینے اس لیے جانا چاہتی ہوں, وہاں میرا مولا حسین رہتا, مولا حسین کی زیارت کو جاؤں گی. کہا کہ مولا حسین کی بہن سے ملنے مدینے کو جاؤں گی. اے قیدی بیٹی میرے لیے دعا کرو. اب بی بی زینب نے کہا کیا حسین کی بہن زینب سے ملنا چاہتی ہے. کہا اے بی بی خاموش ہو جاؤ, یہ بازار ہے, ارے یہاں علی کی بیٹی کا نام نہ لو, ارے نامحرموں کا مجمع ہے, علی کی باپردہ بیٹی ہے, یہ بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے, علی کی بیٹی کا نام نہ لینا. بی بی زینب تڑپ گئی, معصومہ سے کہا دعا مانگو. بی بی کیسے دعا مانگتی, کہا آپ کی دعا پوری ہو چکی ہے. اب بی بی زینب خاموش تھی, بالوں کا اٹھا کے کہا ام حبیبہ ارے پہچانا نہیں, میں تیری آقا زادی زینب, ارے میرا نام دربار میں لینا تجھے گوارا نہیں ہے. ارے ذرا دیکھ علی کی بیٹی بے مکنا ہو چادر, نامحرموں کے مجمع میں لے. آخری روایت سنیں گے, آخری روایت سنیں گے. کہا کہ زندان پڑھ دیجیے. اب زندان کے مصائب یہ ہیں کہ معصومہ کو ایک رات بھی چین نہ آیا. حسین کے بعد حسین کے یتیمہ کبھی سوئی نہیں تھی, کبھی رستے میں نہ سوئی تھی. امام حسین اکثر جانے سے پہلے کہتے تھے اے سکینہ اب ماں جہاں سلائے نا, اے سکینہ سو جانا, بابا کا سینہ نہ مانگنا سکینہ. اب بھی سوئی نہیں. اب زندان میں ایک وقت آیا, حسین کی معصومہ سو گئی. حسین مولا کو خواب میں دیکھا, اے سکینہ آپ جلد ہم سے آ کر ملاقات کریں گی, میری بچی زخموں سے چور چور ہو, اب بس آپ کے مصائب ختم ہو چکے ہیں. اب خواب سے بیدار ہوئے. پھپھی اماں میرے بابا کہاں ہے, ارے ابھی تو مجھ سے ملنے آئے تھے, میرے بابا مجھے لینے آئے. سکینہ بابا لینے نہیں آئے تھے, ارے بیٹی بابا لینے نہیں. کہا پھپھی اماں یہاں کھڑے ہوئے تھے, ابھی مجھ
سے کلام کیا. ابھی دوڑتے ہوئے سکینہ کہاں جاتے تھے؟ حسین کی یتیمہ کبھی کہاں جاتی؟ بس یہ آخری روایت. حسین کی یتیمہ کہاں جاتے تھے؟ اب اتنے میں کہتے ہیں بی بی کھڑی ہوئی تھی نا، بی بی زینب، تمام بیویاں کھڑی تھیں، سید سجاد بھی کھڑے تھے. بی بی سکینہ کی ایک ماں بھی تو موجود تھے نا. کہتی ہے بی بی زینب سے، اے ثانی زہرا میری بچی مر جائے گی. ارے سکینہ کو چین نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ کبھی کون سی بی بی اٹھاتی تھی چپ کرواتی تھی، کبھی کون سی بی بی اٹھاتی تھی. اتنے میں دربار میں شور گیا. یزید نے کہا یہ کون سی بیٹی ہے، یہ کون سی بی بی ہے کہ میرے نیند میں خلل واقع ہو گیا؟ میں جلدی جلدی سے سنیں گے. میری نیند میں خلل کر دیا. کہا کہ اس کو اس کے بابا کا سر دے دو، اس کو اس کے بابا کا سر دے دو. اب ایک تشن سر لایا گیا. اب سید سجاد امام تھے نا، کہتے ہیں کہ اے ظالمو، میری بہن پہ جتنا ظلم کر لیا کافی ہے. ارے میری بہن سوئی نہیں ہے. میری بہن کو اگر بابا کا سر دیا، میری بہن ممکن ہے کہ مر جائے گی. میں اپنی بہن کو چپ کروا لوں گا. کہا کہ یہ سر نہ بھیجنا. اب پھر بھی سر آیا. جب سر آیا بی بی نے کہا پھوپھی اماں کھانا نہیں مانگا تھا، مجھے بابا کے پاس بھیجے، مجھے کوئی پیاس نہیں ہے، اب مجھے کوئی بھوک نہیں ہے. تج سے کپڑا اٹھایا. بی بی نے چیخ بلند کی، اے بابا کہاں رہ گئے تھے بابا؟ بابا وہ دیکھیے پھوپھی زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. کہتی ہے بابا میری آنکھوں کا نور زائل ہو گیا. بابا ہر تماشے پر چچا عباس کو بلاتے رہے، چچا مدد کو نہ آئے. چچا اے چچا بابا ذرا چچا سے کہہ دینا سکینہ آپ سے سخت ناراض ہے. اب مولا کیسے برداشت کرے جو بی بی سکینہ کا واسطہ تھے اور مولا عباس کیسے خالی پلٹا دے. اے مولا عباس علیہ السلام آپ کا واسطہ ہے حسین کے یتیمہ کا، عالیہ آبی کی گود کو آباد کر دیجئے، انہیں جلد سے جلد صاحب اولاد کر دیجئے، ان کو جلد سے جلد فرزند کی نعمت سے نواز دیجئے. اے مولا آپ کی یتیمہ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کی سکینہ کہتی ہے بابا چچا سے کہنا آپ سے ناراض ہوں. آپ کو جب تمانچے پہ پکارتے تھے نا آپ مدد کو نہ آئے. بس ایک وقت آیا حسین کی یتیمہ بیان کرتی رہی کہ حسین کے سر اختر سے اپنے سر کو ملا لیا اور بوسہ دینے لگی، پیار کرنے لگی، حسین کی گالوں کو سہلانے لگے. اب یہ منظر تھا اہل حرم قہرام بابا تھا. اب بچی خاموش ہو گئی. اہل حرم کو لگا کہ سکینہ کو سکون آ گیا ہے. سید سجاد موجود تھے. اب سید سجاد پھوپھی کو بہن کی موت کی خبر دے تو کیسے دے؟ اب زنجیر کی جھنکار کی آواز آنا شروع ہوئی. قید امام اٹھے. پھوپھی اماں بی بی سکینہ کے نفس پر ہاتھ رکھا. کہا پھوپھی اماں رب آپ کو سنبھالیے. پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی بابا کی ماتم دار ارے زخم کتاب نہ لاتے ہوئے بابا کے پاس جا چکی ہے. اب قید امام تھے جو زنجیریں پہنی ہوئی تھی، انہی زنجیروں کو کھلید کھلید کر بہن کو تدفین کر دیا. خدا کسی امام کو، کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کی پیاسی اور بھوکی بہن زندان میں دم توڑ دے، سب گھر واپس چلے جائے مگر وہ بچی مدینے کی آس دل میں لیے ارے قید خانے میں دفن ہو جائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار اللہ آپ کے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ اکبر. پروردگار جو کچھ تمام ہوا پڑھا سیکھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حاضرین محفل اور ناظرین محفل کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے پروردگار بانی مجلس کی ساس اور والد کو صحت و عافیت کے ساتھ طولانِ عمر عطا فرما. ان کی تمام مشکلات کو حل فرما. ان کا سایہ اپنے بچوں پر قائم و دائم رکھ. اے اللہ پاک ہماری
اے اللہ پاک بیماری کربلا کے صدقے سے بانیان مجلس کی امی خورشید بیگم کو صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ان کی تمام تکالیف کو دور فرما، ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک کلثوم کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ شاد و آباد رکھ، اس کے شوہر کے روزگار میں برکت و وسعت و ترقی عنایت فرما۔ اے پروردگار فرقان عروج کو صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ان کے نصیب کو اچھا فرما۔ اے اللہ پاک شہزادہ علی اصغر اسلام کے صدقے سے عالیہ کو جلد سے جلد صاحب اولاد فرما دے، اس کی جھولی کو جلد سے جلد تو آباد کر دے، صدقہ علی اصغر کا ان کو امام کا جانشین عطا کر دے۔ اے اللہ پاک مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے فاطمہ کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ یا اللہ پاک فرزانہ باجی کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سدا شاد و آباد فرما، ان کے تمام حاجات کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک صالح بطول کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی دے، ان کے نیک اور اچھے نصیب فرما۔ پروردگار ہر بیٹی کا نیک اور اچھا نصیب فرما، اس گھر کے تمام بیٹیوں کو ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، روزگار میں برکت ترقی و وسعت عنایت فرما، تمام کی حاجت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول فرما، رزق میں کمی رزق میں وسعت برکت اور ترقی عنایت فرما۔ اے پروردگار عالم امام وقت کے صدقے سے جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے شامل دعا ہوئے، جو شامل دعا نہیں ہیں، ان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس گھر کے بیٹوں اور بیٹی کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول فرما۔ پروردگار جس مقصد کے لیے یہ فرش ازاں بچھایا گیا ہے، کچھ لوگ اس گھر سے بھی کربلا جا رہے ہیں، پروردگار ان کی کربلا کی زیارت کو قبول و منظور فرما، اور ہم سب رہ گئے ہیں، ہم سب کو بھی جلد سے جلد اگلے سال کربلا جانا نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہر بیٹی کا نیک اور اچھا نصیب فرما، ہر بیٹی کے سر پر اس کے بھائی کے سایہ سلامت رکھ۔ اے پروردگار ہماری بہن کی بھی آنکھوں کے نور کو منور فرما۔ اے قائم آل محمد آپ سے دعا کرتے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے سے جو کوئی حاجات دل میں لیے ہیں ان کی حاجات کو قبول کر کے ہم پر احسان کر دے، اسی طریقے سے شہدائے کربلا کا غم مناتے رہے، ایسی زندگی اور ایسی توفیق عنایت فرمائیے۔ تمام بھائیوں کی طول عمر و ہمارے بھائی کی بھی پروردگار لمبی صحت و زندگی کرے، اسے بھی اپنے گھر کے تمام معاملات میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ہم سب کو جو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرے ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، پروردگار ہر بیٹی کا نیک اور اچھا نصیب فرمائے، عالم مولا عباس علیہ السلام کے سائے میں سب کو شاد و آباد رکھے، پروردگار گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے ان کی قبر کے نور قبر میں وسعت ترقی فرما، اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عنایت فرما۔ اے پروردگار ہماری تمام حاجتوں کو قائم آل محمد کے صدقے سے قبول فرما، اور ہماری سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، جب ہمارے مولا دنیا میں آ جائیں ان کے احوال انصار میں شامل فرما۔ اے پروردگار ہم سب کے دعا کو قبول کر کے ہم پر احسان کر دے۔ اے پروردگار عالم امام زمانہ کے صدقے سے ہماری دعاؤں پر امام کی آمین فرما دے کہ ہم سب کی کوئی بھی حاجت باقی نہ رہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وآل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت بلند درجات کے وصال ثواب کے، آپ سب کے حاضرین محفل کے تمام مرحومین کی مغفرت بلند درجات کی، اور جو کچھ پڑھا اس سب کا ثواب اہل بیت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہاں سے جو ثواب پلٹے اس گھر کے تمام مرحومین بالخصوص عاشق علی، واحد بخش، پہلوان حسین، آسیہ مجاہد، فاطمہ مجاہد، حاجی عبدالخالق المرحومین اور مرحومات کے روحوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، ہمارا ثواب ان تک پہنچا کر ہم پر احسان کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آپ میرے لیے دعا مانگیں، کیا دعا کرنا ہے؟ وہ ہے کہ میں جو پریشانی ہے پروردگار عالم مولا حسین علیہ السلام کی جو بھی حاجات ہے، جو کوئی مشکل ہے، جو کوئی پریشانی ہے، جو کوئی تکلیف ہے، اسے اپنی بات